للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت بالبصر. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد باری تعالیٰ ہے، اور وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور جو وہ کر چکے ہیں اسے جان بوجھ کر دہراتے نہیں. کل میں نے اس آیہ کریمہ کے پہلے حصے پر گزارشات پیش کی تھیں کہ یہ جو برائی یا بے حیائی کا سرزد ہو جانا ہے خطاؤں یا گناہوں میں، گناہ کبیرہ یا صغیرہ، ان دونوں حصوں میں علماء کرام نے فقہی تحقیق کے ساتھ یہ حصے طے فرمائے ہیں. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ جب گناہ کو نافرمانی کس کی ہے، جب اس نسبت سے دیکھا جائے تو پھر بات صغیرہ نہیں رہتی. اسی طرح علماء کرام یہ بھی تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ جو صغیرہ گناہوں کا تواتر ہے یہ بجائے خود ایک کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ غلطی پر غلطی کیے جا رہے ہیں، اور اس غلطی کا دہرانا بھلے وہ فقہی تقسیم میں صغیرہ گناہوں میں بھی آ رہا ہو، لیکن جب آپ اسے تکرار کرتے ہیں اور دہراتے ہیں، ایک ہٹ دھرمی کی کیفیت بن جاتی ہے کہ ضد کر رہے ہیں غلطی پر، تو وہ جو بار بار کا دہرانا ہے اسی غلطی کا، وہ بجائے خود ایک عمل ایسا ہے کہ وہ کبیرہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر یہ جو غلطیاں اور خطائیں ہوتی ہیں، اس کی بڑی مزیدار مثال ہے کہ کسی کشتی میں آپ کنکر پھینکنا شروع کر دیں، چھوٹے پتھر پھینکنا شروع کر دیں، ہوگا وہ چھوٹا پتھر، اس کا وزن زیادہ نہیں ہوگا، اس ایک پتھر سے کشتی کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب وہ ان کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی کہ آپ وہ کنکر چھوٹے پھینکتے رہیں، بھلے وہ چھوٹے کنکر تھے، حتیٰ وہ اس کشتی کو ڈبو دیں گے، اس لیے کہ کل حجم میں اتنا وزن بڑھ جائے گا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی. اور اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بس اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی جو وہ غلطی کر بیٹھے وہ اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ غلطی کرتا ہے اور پھر احساس پر اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میری شان ربوبیت کا احساس ہوا کہ اللہ معاف بھی فرما سکتا ہے، اللہ سزا بھی دے سکتا ہے، تو اللہ کریم اسے معاف فرماتے. پھر کچھ عرصے بعد پھر وہی غلطی کرتا ہے، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کریم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے اپنے اللہ پر یقین ہے، اس کی گرفت پر، کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، چاہے تو سزا دے دے. پھر فرمان جاری ہوتا ہے کہ اسے معاف کیا جاتا ہے. تیسری دفعہ پھر وہ یہی عمل دہراتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے، اللہ کریم پھر اسی طرح معاف فرما دیتے ہیں. اور ساتھ ایک حصہ اگلا بیان ہے کہ ساتھ یہ فرمانے کہ جا جو کرنا ہے کرتا رہے. اب جب آپ اس حدیث شریف کی شرح میں دیکھیں گے تو بات بڑی گہری ہے اور واضح بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں ابہام ہے. لیکن بالعموم جیسے ایک رواج ہے کہ جی میں نے قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ لیا ہے، میں نے احادیث شریف کا ترجمہ دیکھ لیا ہے، اس
انداز سے اگر دیکھیں گے تو پھر شاید معنی نہ سمجھ آئے کہ 3 دفعہ غلطی کی ہے اور تینوں دفعہ معافی مانگی ہے. اب اس یقین سے معافی اس نے مانگی کہ اسے یہ یقین ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اور وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے، ہر شے کا اختیار اس کے پاس. وہ جو بنیاد ہے نا وحدانیت باری تعالیٰ، اس یقین کے ساتھ معافی مانگی گئی. اور ارشاد جو معافی کا اس میں بھی جو فرمان ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ذات کا اقرار، پھر اس کی قدرت کا اقرار، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو وہ سزا دے دے. اب لفظ وہاں رب استعمال فرمایا گیا ہے. اب جب لفظ رب فرمایا گیا ہے تو پھر ہر طرح کی جو ضرورت ہے وہ اس کی ذات سے وہ منسوب دیکھ رہا ہے اس کا بندہ. اور آخر میں جب فرمایا کہ پھر جا جو مرضی کرتا رہے، اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ غلطیاں دہراتا پھرے اور اس کو بخشش ایسی مل گئی ہے کہ اب گناہوں کی بھی شاید معافی مانگنے کی ضرورت نہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ صدقے دل سے اللہ رب العالمین کی ذات کا جو اقرار ہے، اس کی وحدانیت کا جو اختیار ہے، اس کی قدرت کا، اس کا قادر ہونا، اس کا قادر مطلق ہونے کا جو صدقے دل سے اقرار ہے، وہ جو معافی مانگ رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کی عرض کو جواب ارشاد فرماتے ہوئے اسے معاف فرما رہے ہیں، اسے اس صدق سے جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جا جو مرضی کرتا رہا، تو سمجھ آتی ہے کہ اسے حفاظت الہیہ نصیب ہوئی کہ اس نے اپنے اللہ کی شان ربوبیت صدق دل سے مانی. تو اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حفاظت فرما دے دوبارہ غلطی نہ ہو. اب یہ بالعموم بات ہے. اسی نسبت سے جب ان ہستیوں کی بات آتی ہے کہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار دنیا میں جنتی ہونے کا ارشاد فرمایا، حالانکہ جماعت جو صحابہ کی ہے، جب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ رضی اللہ، تو بات تو اللہ کا انعام جو ہے وہ تو اعلان ہو گیا، لیکن اللہ قادر ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں. جب دنیا کے فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ان کے جنتی ہونے پر جب بات آئی تو بات یہ ہے کہ پھر حیات ہے، امتحان ہے، ضروریات ہیں، مسائل ہیں، تو پھر چاہے جو مرضی وہ کرتے رہیں. تو آپ نے فرمایا یقیناً. تو اس پر جب شرح کرتے ہیں علماء کرام تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں اس درجے کی حفاظت عطا فرمائی کہ ان کی پسند و ناپسند ہی ذات باری تعالیٰ کی پسند و ناپسند کے تحت ہوگی. وہ امر وہ کریں گی ہی نہیں، انہیں پسند ہی نہیں ہے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے. ان کے لیے مرغوب عمل وہی ہے جو اللہ کریم پسند فرمائے. تو جب صدقے دل سے کوئی معافی مانگ رہا ہے، آپ غور فرمائیں، عمل صالح ہے، اس کا پھر کیا مقام ہوگا؟ صدقے دل سے اس کی ذات کا اقرار کرتے ہوئے کوئی معافی مانگ رہا ہے، اس کا حضور گڑ گڑا رہا ہے، اس پر اتنا احسان فرماتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستے کا مسافر ہو جائے. اور پھر جو عمل صالح ہے اس کا پھر مقام کیا ہوگا؟ تو وہ بھی تو یقیناً اس کی ذات کے اقرار کے ساتھ ہی ہے، اس کی پسند کے مطابق ہے، اس کے حکم کے مطابق ہے. تو پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. مخلوق جب غلطیاں معاف کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمی بیشی واقع ہو جائے تو جب معاف کرتی ہیں تو وہ بے نیازی اس میں نہیں ہوتی، اس لیے کہ مخلوق جو ہے یہ ہے ہی محتاج، کوئی نہ کوئی پہلو اس میں داخل ہے. اب جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر رہا ہے، معاف کرنے میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. تو وہ بھی تو پھر مقصود رکھ رہا ہے نا اللہ کی ذات سے. یہ جو شان ہے نا بے نیاز ہو کے بخشنا، یہ شان ذات باری تعالیٰ ہے.
اسے تو کوئی احتیاج نہیں ہے، نہ کسی کی شکرانے کی احتیاج ہے، نہ کسی کو راضی کرنے کی وہ اسے محتاجی ہے، تو بے نیاز ہے، کسی طرح کی کوئی محتاجی اس کی ذات نہیں ہے، اس ذات کو نہیں ہے، نہ کوئی پہلو اسے مغلوب کر سکتا ہے۔ ہم پر کیفیات غلبہ کرتی ہیں، ہم غصے میں بھی مغلوب ہو جاتے ہیں اور محبت میں بھی مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر کیفیات سے وہ ذات مغلوب ہو تو کیا پھر یہ شان ہے اللہ رب العالمین؟ تو بے نیاز ہے۔ جو حدود سے تجاوز ہے، جو حدود و قیود کا تعین اس نے فرمایا ہے، حالاں غضب الہی بیان فرمایا گیا، رحمت باری تعالیٰ بیان فرمائے گی، یہاں تک قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم نے رحمت کو وسیع تھا، غضب سے وسعت دی ہے رحمت، لیکن کوئی کیفیت، کوئی حال، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس سے اس کی ذات مغلوب ہو سکے۔ یہ شان ہے اللہ رب العالمین کی۔ تو یہ اسی کی شان ہے کہ اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھروں کو چلے جاتے ہیں، امور دنیا ہے، بچے، خاندان، کفالت ہے، یہ صورتحال نہیں رہتی۔ تو دعا فرمائیں کہ یہ صورتحال رہے تاکہ غلطی نہ سرزد ہو سکے، کوئی گناہ نہ ہو، تجاوز نہ ہو۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہی کیفیت آپ کی رہے تو پھر آپ سے گلیوں، چوکوں، چوراہوں، گھروں میں فرشتے مصافحہ کر رہے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس درجے کا ارتکاز یا مرکوز ہو جائے توجہ کہ دنیا و معافی سے قطع تعلق ہو جائے۔ اللہ کریم وہ مخلوق اٹھا لے، آپ نے فرمایا جو غلطی نہ کرے، وہ پھر ایسی مخلوق پیدا کر دے، تو ہماری جگہ بدل دے مخلوق کو، جو غلطیاں کریں پھر اس کے حضور معافی کے طالب ہوں اور وہ انہیں معاف فرمائے۔ تو بتقاضائے بشریت اور یہ حالات، نفس، شیطان، گرد و پیش کی صورتحال، یہ جو ضروریات، تقسیم، کتنی ہی زندگی کے پہلو ہیں، تو ان تمام امور میں لیکن اللہ رب العالمین نے جو عقل و خرد عطا فرمائی ہے، لیکن وہ جو بصیرت ہے اس کا دروازہ ہی ایمان سے کھلتا ہے۔ ایمان ایسی چابی ہے جس سے بندے مومن کو بصیرت نصیب ہوتی ہے۔ ہم دنیا کے شعور یا ضروریات دنیا کی تکمیل کے جو پہلو ہیں انہیں عقل مندی کہتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ سے مراد یہ ہے کہ جن کے نام مشہور ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ ان کی شہرت کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کیا ہیں۔ بعض تشہیر جو ہے وہ واقعتاً تشہیر ہو گئی ہوتی ہے اور بعض حوادث کی نظر ہوتی ہے اور بعض دانستہ تشہیر کی جاتی ہے اپنے لوگوں کو رہنما ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اتنی ہی عقل ہوتی تو پھر ایمان لے آئے ہوتے، اتنے دور رس دیکھنا ہوتا تو اس قرآن کریم کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اسے سمجھ لیتے۔ ذات باری تعالیٰ کی شہادت مخلوق دے رہی ہے، ہر تخلیق دے رہی ہے، اسے دیکھ کر یہ شہادت حاصل کر لیتے کہ واحد ذات ہے جو پالنہار ہے، جس کا کوئی ہم سر نہیں ہے۔ اور اگر وہاں اندھا پن ہے تو پھر عقل و خرد کی بات کیا ہے؟ تو گدھے کو بھی معلوم ہے کہ چرنا کہاں ہے اور کون سا جو بوٹی ہے وہ نہیں کھانی۔ تو ضروریات دنیا کی تکمیل جو ہے یہ کوئی مثال نہیں ہے کہ جی یہاں بڑی عقل مندی ہے۔ عقل مندی وہ ہے جو حق کو پہچان لے۔ ہم لوگ صاحب ایمان ہوتے ہوئے رہنمائیاں ان سے لے رہے ہوتے ہیں جو بے ایمان ہوں، اور اگر بے ایمان نہ ہوں
دعوے ایمانی کے ساتھ بے عمل ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں بالعموم کہ دنیا کے معاملات کو یہ لوگ بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً دنیا کے معاملات میں اللہ کریم نے جو استعداد ہر کسی کو عطا فرمائی ہے، اس میں جب تک یہ اصول قائم نہ ہو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، تو وہ پھر چالاکی ہے، وہ شاطر ہونا ہے، وہ عقل مندی نہیں ہے۔ اور قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح فرما دیتا ہے کہ کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل غلط ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے۔ اور بندے مومن کو صفت رحیمیت سے نہ صرف دنیا میں بخشش ملتی ہے، نہ صرف ضروریات کی تکمیل دار دنیا میں ہوتی ہے، اخروی حیات جہاں ابدل آباد رہنا ہے۔ انسانی روح اللہ کریم نے جب پیدا فرمائی ہے، تو اس روح کی تخلیق کے بعد پھر اسے موت نہیں ہے۔ آپ اس کی شہادت یوم الست سے لے لیں، اس کی شہادت یہ بالعموم حیات جس میں ہم ہیں اس سے لے لیں، اس کی شہادت وقت نزا لے لیں، اس کی شہادت حیات برزخیہ سے متعلق جو تحقیق ہے وہاں لے لیں، اس کی شہادت آپ روز محشر لے لیں، جنت کے انعام اور اکرام اور آسائش میں لے لیں کہ قرآن بیان فرماتا ہے، اور اللہ معاف فرمائے دوزخ کے عذابات میں جہاں بیان فرمایا گیا وہاں لے لیں۔ لیکن یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے تو یہ پھر محتاج ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ واحد ذات اللہ رب العالمین کی ہے جو بے نیاز ہے، کسی پہلو سے کوئی محتاجی نہیں ہے، یہ شان ہے اللہ رب العالمین۔ انسانی مزاج، انسانی اوصاف یا حسات انسانی سے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے منع فرمایا گیا ہے حدیث شریف میں کہ اللہ کی ذات کو مت سوچو، صرف وہ سمجھو جو تمہیں ارشاد فرمایا گیا ہے، اور جو ارشاد فرما دیا گیا ہے قرآن و احادیث میں ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق، ہم اتنا ہی حدود ہیں ہمارے شعور کی کہ ہم وہ سمجھ پائیں۔ اس سے باہر محدود میں لا محدود کو ماپا نہیں جا سکتا، یہ تو انسانی عقل کو سمجھ ہے نا جی۔ اور صفت رحمیت سے وہ صاحب ایمان یہاں بھی اس کی ذات اسے مستفید فرما رہی ہے، اور افضل آباد زندگیوں میں بھی جو انعام اور اکرام ہے وہ بھی صاحب ایمان پر اس کا احسان۔ فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو غلطی وہ کر چکے ہیں اسے جان بوجھ کر دہراتے نہیں۔ تھوڑا وقت پیشتر میں نے آپ سے عرض کیا ہے مزاج کا، مزاج انسانی میں اس کی قوت غضبیہ ہے، اس کی قوت شہوانیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی نصیحت ارشاد فرمائیں، ایسی رہنمائی ارشاد فرمائیں جو مختصر بھی ہو تاکہ میں اسے یاد رکھ سکوں۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ انہوں نے پھر عرض کی، آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا۔ روایت میں ملتا ہے متعدد دفعہ عرض کی گئی اور ہر دفعہ یہی آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، غصہ نہ کر۔ اب جب بندہ غصہ کرتا ہے، آپ غور کریں تو جہاں جہاں کوئی بھی غصہ کرتا ہے تو وہ جو ایک ہے نا شعور معاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعد میں جو احساس ہوتا ہے جب غصہ رفع ہو جائے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی۔ اگر سامنے والے کی یہ غلطی تھی تو جو جواب میں نے کیا ہے وہ مزید غلطی ہو گئی، تو فرمایا غصہ نہ کیا۔
اب اور روایات میں اور جو تربیت ہے اس میں مختلف پہلو ملتے ہیں کہ یہ جو غصہ ہے اس سے بچنے کے سلیقے احادیث شریف میں ملتا ہے کہ وضو اگر کرنا شروع کر دیا جائے تو بھی غصہ جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول کسی بات سے غصے میں آئے اور انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا، تو کسی نے ان سے بات عرض کی تو انہوں نے فرمایا یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کی شیطنت اس میں داخل ہو جاتی ہے، اور شیطان جو ہے آگ سے بنا ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ آ جائے تو وضو کرنا شروع کر دیں، غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر غصے میں حرکت واپس کی جائے۔ آپ خیال کریں جب کسی کو غصہ آتا ہے نا تو وہ بیٹھے وہ اٹھ جاتا ہے، تو حرکت آگے کو نہ کی جائے، حرکت پیچھے کو کی جائے، یعنی کھڑا ہے تو وہ کوشش کرے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو تھوڑا لیٹ جائے، آرام کی صورت میں جائے، حرکت واپس کی جائے، آگے نہ کی جائے۔ پھر درود شریف کہ جب غلطی اور کوتاہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ ضبط ٹوٹ رہا ہے تو پھر درود شریف اگر پڑھا جائے تو اس کی برکت سے بھی ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو مزاج ہے یہ ہم پر حاوی نہ آئے، اس درجے کی عبادت کی توفیق نصیب ہو کہ یہ مزاج جو ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے تحت رہے، اور یہی امتحان ہے۔ آپ غور فرمائیں نا جی کہ فرض نماز ادا کرنی ہے، سب سے بڑا فرض، فرائض بڑے، فرائض میں پھر بڑا فرض نماز کے لیے ادائیگی کے لیے وضو ضروری ہے۔ پانی تلاش کرنا فرائض میں داخل نہیں ہے، اس کی نسبت جب نماز کی طرف آتی ہے تو پھر وہ تلاش کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو پھر ایک مجاہدہ شروع ہو جاتا ہے، اٹھو بھائی وضو کرو، دیر ہو رہی ہے۔ پھر جسے اہتمام نصیب ہے جماعت کا اس کے لیے اور وقت قلیل ہے کہ یہ وقت کی قلت ہے، جلدی تیار ہو جو تب پہنچو گے۔ اب یہ عمل بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے اور ہم دوڑ رہے ہیں، یہاں مسجدوں میں ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، باہر تو باہر، تو وقت سے تیاری جو ہے اس کے لیے پھر دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو جماعت کھڑی ہوگی اور ہم دوڑیں لگا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، چاہے جائے کہ ہم عین مسجد میں بھی دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ خیال کریں کہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو دڑ 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 آواز آ رہی ہوتی، کیوں آ رہی ہوتی ہے کہ جو دیر سے آنے والے ہیں وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ رکوع میں شامل ہو جائیں تاکہ یہ جو رکعت ہے یہ بھی ہماری بھی پوری ہو جائے، اتنا وقت پہلے چلتے، اور اگر کوئی سبب بن گیا تو جہاں پہنچو الحمدللہ، وہ حدود و قیود کا خیال رکھو۔ تو جب ان چیزوں کی بات آتی ہے تو وہ مجاہدہ ہے۔ تو اسی طرح دنیا کا جو اختیار ہے، جتنا اختیار ہے وہ بھی تو ایک امتحان ہے۔ کل میں نے حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اختیار رکھتے ہوئے معاف کرتا ہے اور اپنا غصہ پی جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو امن اور ایمان سے پر کر دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ جو غلطی یعنی وہ جو کر چکے ہیں اسے جان بوجھ کر دہراتے نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اب میں نے آپ کو حدیث شریف پیش کی جس میں غلطی دہرائی گئی، لیکن اس میں صدق تھا، یہ نہیں تھا کہ اب کی معافی مانگ لوں بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ معافی صدق سے مانگی جائے، بھلے اللہ نہ کرے وہ عمل ایک دن میں 70 بار ہی سرزد ہو جائے،
اب بندے کو پتہ ہے دوسرے کے لیے وہاں میں جسے ہم بتا رہے ہوتے ہیں نہیں میں تو یہ نہیں سوچ رہا، میں یہ سوچ رہا ہوں، بندے کو پتہ ہوتا ہے میں کیا سوچ رہا ہوں. اور جب ہم معافی مانگ رہے ہیں تو وہ جو غلط کام ہے اس کا رد نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بتائیں پھر کیا ہم معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، یہ معاملہ درست نہیں ہے. اپنا آپ دیکھنا چاہیے، اپنے عہد اور اپنی مضبوطیاں دیکھنی چاہیے. ہاں یہ کہ میں نہیں کروں گا، اللہ مجھے توفیق دے کہ یہ عمل میں دوبارہ جو غلطی ہے یہ غلط عمل نہ کروں، یہ بات اور ہے. اور جو معافی مانگ رہا ہے، جس امر پر معافی مانگ رہا ہے اسے غلط سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں نے غلط کیا اور مجھے غلطی نہیں کرنی، شرمندہ ہے اس غلطی پر، وہ معافی مانگ رہا ہے، یہ معاملہ اور ہے. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن مخلوق مالک کو تو نہیں نا جی دھوکہ دے سکتی، اس کی ذات علیم ہے. یہ سارا نظام جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، کتابیں ہیں وہ تحریر ہو رہی ہیں، اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے. ایک حصہ موجود ہے، دوسرا حصہ عمل کے ساتھ ساتھ تحریر ہو رہا ہے، اور دونوں اوراق برابر ہیں. جیسے یہ میرے سامنے ہے نا یہ ایک طرف یہاں لکھا ہے جو کچھ فرمان ہے کیا ہوگا، یہ خالی ہے اس بندے کا، جو کچھ کر رہا ہے اس کے اعمال کا تاندہ بندھا ہوا ہے اور سامنے لکھائی آتی جا رہی ہے، عین وہی ہو رہا ہے جو لکھا ہوا ہے. مخلوق اس لکھے کی پابند نہیں، یہ علم الہی سے ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اسے معلوم ہے کس نے کیا کر. اب یہ وہ تحریری ہیں جن کا اعلان یا ثبوت قرآن بیان فرماتا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں نا، اعلان فرما رہے ہیں، کلام ذاتی ہے قرآن کریم. یہ شرف ہے اس امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کلام ذاتی ہمارے پاس ہے اور محفوظ ہے. جب تک دنیا کا امتحان ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہو، یہ شرف پا سکتے ہو کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرد ہو جاؤ. یہ کوئی تھوڑی بات ہے. تو جب غلطی کے اس پہلو کو دیکھیں کہ ہم اپنے اندر سوچ رکھے ہو، جیسے یہ دنیا کی ہم معافیاں مانگتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم سچے ثابت ہو رہے ہوتے ہیں، سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، کر کچھ رہے ہوتے ہیں، پھر اطمینان بھی چاہتے ہیں کہ ہم مطمئن بھی ہوں، دیکھو میں نے تو یہ اچھا کیا. تو اللہ رب العالمین کی ذات علیم ہے، وہ ان تعریروں ہمارے بیانات کا محتاج نہیں ہے، وہ فرشتوں اور ان کی تحریروں کا محتاج نہیں ہے. یہ تو اس کے فرمان سے ہر شے ہے، وہ خود شاہد ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کا مطلب ہے کہ اتنا قریب تو کوئی اپنے نہیں جتنا اللہ رب العالمین قریب ہے. اے میرے حبیب نے بتا دو کہ تمہارے پاس ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، رکوع سجود فرماتا میں دیکھ رہا، تو وہ خود شاہد ہے. اور اللہ معاف فرمائے، اس کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے. اللہ معاف فرما دے. اللہ دنیا میں بھی اسی نے پردے رکھے ہیں، روز محشر مخلوق کے سامنے بھی پردہ وہی رکھے. اس کی رحمت نصیب ہو، اس کی بخشش نصیب ہو. یہ جو شرف ہے امتی کا، چونکہ قیامت کے دن کی جو احادیث ہیں ان میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دعوے کے ساتھ آنے والے بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں روک دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کا دعویٰ اور ہے، ان کے اعمال اور. ہر ایک کو غوث کوثر کی طرف کوئی نہیں جانے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جھنڈا جو ہے بے ایمانی اور منافقت کے ساتھ اس کا سایہ نصیب نہیں ہوگا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. دنیا دارالعمل ہے. اور لیکن میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے. سبحان اللہ. بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے
کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی تو شیطان بڑا رویا چیخا چلایا، اس لیے کہ وہ ڈبوتا ہی غلطیوں اور گناہوں سے ہے، اور جس سے غلطی سرزد ہوگی وہ اپنے اللہ سے رو کر معافی مانگ لے گا تو وہ تو بچ گیا، تو اس کی شیطنت تو ساری ضائع گئی۔ تو یہ جو صدق ہے نا بندگی کا، اللہ کا بندہ ہونا نصیب ہو جائے، خالص امتی کا رشتہ نصیب ہو جائے، اور یہ گفتگو جب ہم سنتے ہیں نا، ایمان کی بات آتی ہے تو دعویٰ ایمان کہ میں مسلمان ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بات آتی ہے تو دعوی محبت ہے کہ میں بھی امتی ہوں۔ یہ قرآن کریم کسے مخاطب فرما رہا ہے؟ اس پر جب عمل کی بات آئے تو واعظ و نصیحت بھی دوسرے کے لیے ہے، غلطیوں کی نشاندہی بھی دوسرے کی ہے، اور کوئی بات جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی دوسرے کا ہے، تو یہاں جو نہ ہوگا تو ان پہلے دعووں میں حق اور سچائی کیسے اسے حاصل ہوگی، کیسے پائے گا وہ سچائی؟ اللہ رب العالمین معاف فرمائیں، غلطیاں اور گناہ معاف فرمائیں، بڑے کمزور اور گناہگار لوگ ہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں آج کے حالات، دنیا کی بھی دیکھتا ہوں، وطن عزیز کی بھی دیکھتا ہوں، عزیزداری اور ان رشتوں کو بھی دیکھتا ہوں، اور عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ کون سی دلدل ہے جس میں ہم دنستے چلے جا رہے ہیں۔ رشتے ہیں، رشتہ کوئی نہیں، قوم ہے، قومیت کا کوئی نظم نہیں، انسان ہیں، پوری دنیا میں دیکھیں نا جی، تو یہ ایک دھڑ، سر، ہاتھ، پاؤں، جس کو دیکھو کہتے ہیں انسانیت کوئی نہیں۔ یہ کدھر ہم جا رہے ہیں، اور زندگی اپنی اجیرن کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر ایک زندہ باد اور مردہ آباد میں لگا ہے۔ تو یہ جو تقسیم، یہ جو اعتراضات اور یہ جو جنگ مسلمانوں میں، اور پھر آپ اپنے ملک کو دیکھیں، وطن عزیز پاکستان میں جاری ہے، حقوق کی جنگ۔ کبھی سنا کہ کوئی فرائض کی بات کر رہا ہو کہ میرے ذمے کیا ہے اور میں بس یہ مسلمان اپنا حق جو ہے اسے ادا کروں، فرض کو ادا کروں تاکہ دوسرے کا حق پورا ہو؟ انصاف جو ہے وہ معاشرے کی جو آگ ہوتی ہے نا، معاشرتی آگ، معاشرتی آگ کا علاج قرآن ہے۔ وہ اسلوب، اصول اور ضابطے ہیں جو انصاف دیتے ہیں، اور انصاف خالق کے فرمان کے مطابق ہے، ذاتی پسند و ناپسند پر انصاف نہیں ہے۔ ہم نے اپنے وطن عزیز کی حفاظت اور اس کا اتفاق اور اتحاد، اس کا قائم اور اس کو مضبوط کرنا ہے، تو ہمارے پاس یہی نسخہ ہے نور ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سے آگے جائیں، اس سے پیچھے جائیں، تکلیف بڑھے گی۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، ہمیں ہدایت دے، بہتر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔